नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल फरमाते, बाइख्तियार है, चाहते तो किसी चीज की तब्दीली कर देते। और जो सिफारिश करने आए वो भी हजरत उसामा बिन ज़ैद है। एक हद के उसामा बिन ज़ैद कौन है? इतने महबूब है मेरे नबी पाक को कि जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और उसामा बिन ज़ैद को गोद में बिठाया। जब माल गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन ज़ैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? फरमाया इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते थे। जिस दिन महबूब का विशाल हुआ जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर का सिपा सालार बना के नबी पाक ने भेजा। वो सिपा सालार थे हजरत उमर फारूक और मौला अली जैसे लोग उसमें बतौर सिपाही शामिल थे। गुलाम के बेटे से इतना प्यार। और इस धरती ने वो नजारा भी देखा जब हुजूर हज के मौके पर अरफात से मुजदलफा के लिए निकले तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, एक बंदा रह गया है, वो आएगा तो मुजदलफा जाएंगे। तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा थे, वो कहने लगे हमने सोचा किसी कबीले के सरदार की बात हो रही है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो काले रंग और मोटी नाक वाले उसामा बिन ज़ैद आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मेरा गुलाम ज़्यादा है, पीछे रह गया, जब तक ये ना आता काफिला ना चलता। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल और दूसरी जानब फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पड़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं। जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दे, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन ज़ैद तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते हैं मैं हुजूर के करीब आके बैठा और मैंने बैठा ना जब हुजूर के पास तो बात कोई नहीं की। सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह। सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी। तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफारिश फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया उसामा मुझे तू बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, पर मैं रब करीम के हुदूद के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। जहां अल का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, इस मामले में मैं किसी शख्स की रियायत नहीं करता। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाह इसलिए हुई कि गरीब जुर्म करते थे तो सजा मिलती थी, अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिए जाते थे। फरमाया खबरदार तुमने जुर्रत कैसे की इस मामले में सिफारिश करने की? उसामा कहते मैं हाँफता कांपता लरसता मस्जिद से चला गया। सुबह की बात थी, जुमे का खुतबा शुरू हुआ, मदीने वाले महबूब मिंबर पे बैठे। जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मेरे महबूब के जुमले, हुजूर ने बात कहां से शुरू की? फरमाते हम सब जानते थे कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत जनाबी सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है, सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते। जितनी दफा जनाब फातिमा आती खड़े होकर इस्तकबाल होता और फरमाया फातिमा तो बिदातु मिन्नी, ये तो मेरे वजूद का हिस्सा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या इरशाद फरमाए? फरमाया लोगों को क्या हो गया है, अल्लाह की हद के मामले में सिफारिश करते हैं। फरमाया मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। फातिमा बिनते मोहम्मद को भी सजा होती। भैया लफ्ज क्या है? महबूब ने फरमाया मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखता, मोहब्बत कुचल डालता, लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करता। मैं फातिमा के साथ, बात को समझ रहे हैं आप हज़रात? मेरा जुमला आपने समझा नहीं। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत को
कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए, अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता। और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहां तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे, इनको कह दिया दीन पे अमल करो तो ये आएंगे नहीं। कहते मैं तेनों ख्वाब देखी सी राती, तू मैनू नजर आया सा, बाबा फरीद साहब भी तेनों याद कर रहे थे मेरी ख्वाब में। उसको चढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन उसको डांटा नहीं जाता शरी मामला में। कहते हैं हमारा ख्याल रखता है ना, इतना ही काफी, दीन का रखे चाहे ना रखे। मेरे अजीज, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त हुक्म दिया। यहाँ लोग कहते हैं मेरा पुत्र नहीं मानता, वो कहता है सारी रात नाच गाना करना है, नहीं दी मुंडा नहीं मानता। मोहब्बत देखनी है कि दीन देखना है, ना बोलो, लेकिन बात तो सच्ची है ना, बोले ना बेशक आप हज़रात, लेकिन बात तो सच, मोहब्बत देखनी है कि दीन। चलो जिन्हें बोलो इन्हें तो देखोगे ना इंशाअल्लाह ताला, बाकी भी उम्र देख के ही सही इंशाअल्लाह ताला। बेटे की बात माननी चाहिए कि नबी पाक की, बाप की बात माननी है कि नबी पाक की, भाई की बात माननी है कि नबी पाक की। कहते हैं जी वो फलां नहीं मानता, क्या मतलब है तेरा? मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा तुझसे तो बड़ा प्यार है ना, लेकिन फातिमा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं प्यार ना देखता, मैं रब का दीन देखता। मैं हुदूदुल्लाह नाफिज करता, हुदूदुल्लाह। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था जब कोई अल्लाह की हद तोड़ता था। नबी रहमत अलैहि, असल बात क्या थी, बड़ी मेहनत से हुजूर ने दीन सजाया, बड़ी मेहनत से। हम लोग कहते हैं ना मेरा खून पसीना शामिल है, और मेरे भाई इस दीन की बुनियादों में मेरे रसूल का खून पसीना शामिल है। सहाबा कहते हैं जब मस्जिद नबी बनाई तो हुजूर जब ईंटें उठाते थे तो पसीना बह के ईंटों पे गिरता था, इसीलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, इसलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है। हुजूर का पसीना गिरता था। और ओहद में मेरे रसूल पाक ने यूं अपने खून को अपने हाथों पे रख लिया और कहा अल्लाह तू देख रहा है ना, ये मुझे जानते नहीं, इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा दे। और मेरे भाई खून पसीना, हुजूर ने दीन सैंचा सवारा, अपनी औलाद की कुर्बानी दी। जिस मकान को तूने अपने हाथ से टाइलें लगाई हो, तेरा अपना बेटा भी वो टाइल तोड़ दे, तू थप्पड़ मारता है, वो तुझे पता नहीं मैंने परदेश काट काट के बनाया है और तू तोड़ रहा है। मामूली समझते हो दीन की धज्जियां बखेरना? जब तू दीन की नाफरमानी करता है तो मदीने वाले रसूल का दिल दुख जाता है। गोया हुजूर फरमाते क्या कर रहे हो, मैंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें दीन दिया है, मैंने खून पसीना लगा के तुम तक पहुंचाया था, तुमने एक रात में उड़ा के रख दिया, तुमने चंद मिनटों में तबाही लगा दी सारे दीन की, सारी शरीयत की धज्जियां बखेर दी। और मेरे भाई, मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल करते, इसलिए कि मोहब्बत से दीन सैंचा था, सवारा था। ख्याल करें, गौर करें, मेरे महबूब करीम महबूब पाक अलैहिस्सलाम किन बातों में जलाल फरमाते, उम्मतियों से नाराज हो जाते। हजरत उमर की शान से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। मेरे महबूब ने खुद फरमाया है, फरमाया मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस यूं भी है, फरमाया जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह ही नहीं करने देगा तो लोग दोजख में जाएंगे कैसे, ये ताला लगा देगा दोजख को। इतना अजीम शख्स जनाब उमर कहते हैं मुझसे भी हुजूर एक दिन नाराज हो गए, गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में मुझसे भी नाराज हो गए और गिरा जो निगाह से उनकी वो संभल नहीं सकता। हजरत उमर फरमाते कई महीनों हुजूर के उन जुमलों की, उस नाराजगी की टीसें मेरे सीने में उठती रहीं, और आज भी जब ख्याल आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाता हूँ कि अल्लाह वो मेरी बड़ी खता थी। सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा उमर हुआ क्या, तो फरमाने लगे मुझे पता चला कि तौरात, इंजील और ज़बूर भी अल्लाह की किताबें हैं, तो मैं कहीं से तौरात उठा लाया और मस्जिद नबी में मैंने बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। फरमाने लगे मदीने के महबूब तशरीफ लाए, हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा, मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा। और हुजूर ने फरमाया उमर
جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں, جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں, جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں. ایک در پھڑیے ایک نو منیے ایک دئی ہو کے مریے. فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں, کامل نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے. اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے, فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی, اگر آج موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے. تم تو رات پڑھ رہے ہو, تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو. فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند. آپ لفظوں پہ غور کریں نا, جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے, تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا ذرا انداز دیکھیے نا, ایک نو منیے ایک در پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے. محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کو کسی اور کا نام لے جائے؟ یہ ممکن ہے؟ وہی نہیں. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے, دکھاوا نہ کرو, دکھاوا نہ کرو, کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو. ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھ نہیں بھی لگتی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپسند ہے کوئی اور بھی دیکھ لے, کیوں اتنا ناپسند ہے؟ وہ بندہ سادہ تھا, اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور احادیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, زیادہ ہی کمزور تھا, زیادہ ہی سادہ تھا, دیہاتی تھا. تو میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور. کہنے لگا بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندوں کا, بندے دو تین لوگوں کو برداشت, اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب؟ میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی, سمجھانے کے لیے, بلا مثال ہو بلا تشبیہ, صرف سمجھانے کے لیے. میاں صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے. کہنے لگا حضور وہ میں زبان نہ کٹ دیا گا, پھر رہنا سو میرے گھر ہی رہنا سو نہ لے کے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حوصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے, حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں, صرف اس کا خاوند ہے, اور اب تو تیرا مالک ہے, اللہ مالک ہے. اس کے سامنے تو شراکت داری کرے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند. ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ایک کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ ذبیح اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ, چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ. حضور آئے اور میں کیا کہہ رہے ہو, اعلیٰ و انا حبیب اللہ. وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں, تم میری طرف دیکھو, مجھے اللہ نے اپنا معبود بنایا ہے, میں اللہ کا معبود ہوں, تم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو, میری طرف دیکھو. حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہر میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے. تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہو, کوئی بچہ نہیں ہوگا سیاستدان جس نے کرسمس کا کیک نہ کاٹا ہو, کوئی بچہ نہیں ہوگا. کسی نے, کوئی ہولی میں جا رہا ہے, کوئی دیوالی میں جا رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے. عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی اجازت مل گئی ہے جی, سیانے ہو گئے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین, اب قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا, اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نعرے کا ڈنکا بجے گا. اب کسی اور کی بات چل سکتی؟ اگر دنیا میں اب عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب میرا دین غالب ہوگا, یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا. مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے, چھوٹے چھوٹے سیاسی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے, مسلمانوں کے گھر پلیں گے, مسلمانوں کے گھر مریں گے, مسلمان جنازے پڑھیں گے, دفن کریں گے, کفن دیے جائیں گے, ان کے لیے بعد میں اجتماعات بھی منعقد ہوں گے, ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے, جانے کیا کچھ ہوگا, بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی, سیمینار بھی ہوں گے. لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے, عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل عیسائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے, انہیں ان کی تہذیب پسند تھی,
ये उनके तौर तरीके को अपनाते थे। मन तशब्बह कौमुन फहुवा मिनहुम, और जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हुआ करता है। मेरे भाई, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किसी गैर का नाम अपने नाम के साथ पसंद, किसी और नबी की तौहीन को कुफ्र करार दिया। सब नबी को शान मेरे रसूल ने अता फरमाई। किसी पैगंबर के बारे में कोई बात करता तो हुजूर कहते नहीं वो अल्लाह के रसूल है, खबरदार, इजाजत नहीं। लेकिन अपनी उम्मत को इजाजत नहीं दी कि तू किसी और की तहजीब पे चल, तू किसी और के तरीके को अपना। आज हम ये समझने से कासिर हैं कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, अपनी तहजीब, अपने तौर तरीके। 14 अगस्त को बड़ा मशहूर कालम नवीस हमारे मुल्क का, उसको बड़े लोग पढ़ते और सुनते हैं। उसने कहा कौमों का मजहब नहीं होता, मुल्कों का मजहब नहीं होता, मजहब तो इंसानों का होता है। हर मजहब के आदमी को खुल के छुट्टी है, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे। तो मैंने कहा अजीब नादान हो, अगर कौमों का मजहब ना होता तो फिर तुमने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा था? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसका कोई मजहब था तो 7 लफ्ज़ इस्लाम आया ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुल्क का मजहब रखा तो फरमाया कि ये हुदूद हरम है, इसके अंदर काफिर, यहूदी, ईसाई, सिख को दाखिले की इजाजत है। नबी पाक से ज्यादा गैरों का ख्याल रखने वाला कौन था? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके तरीकों को, उनके तर्ज हयात को मुसलमानों का अपनाना पसंद नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलाल फरमाते थे, हुजूर नाराज होते थे अगर कोई शख्स। अब आखिरी हदीस सुन लें और बात खत्म करने की तरफ आऊं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना, एक सहाबी ने, एक बिल थी चींटियों की, उसको आग लगा दी तो हुजूर ने फरमाया आग का अजाब सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा नहीं दे सकता। शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी सजाएं नहीं है, अगर हैं भी तो उसमें भी आइमा का इख्तलाफ है। ऐसी सजाएं नहीं है जिनमें किसी को जलाया जाए किसी को। बाकी सजाएं तो हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जलाने की सजा सिर्फ अल्लाह देगा, सिर्फ अल्लाह। हुजूर इससे मना फरमाते थे। जाग रहे हैं आप लोग? तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन नबी पाक की नाराजगी देखें, हुजूर का जलाल देखें, गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर का जलाल देखें। मेरे करीम रसूल ने फरमाया मेरा दिल करता है मैं इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में आऊं और किसी को हुक्म दूं कि वो जमात कराए। मेरा दिल करता है, ये बुखारी मुस्लिम है, किसी को हुक्म करूं कि वो जमात कराए और खुद मैं मदीने के जवानों को साथ ले लूं, लकड़ियां इकट्ठी कर लूं। और फरमाया जो लोग इशा की नमाज पढ़ने नहीं आते, मेरा दिल करता है उनके घरों को आग लगा दूं, जल जाए, वो बर्बाद हो। इतनी नाराजगी। हजरत अबू हुरैरा जी हदीस सुनाया करते थे तो रोया करते थे। फरमाते थे इतना सख्त हुक्म। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं जला दूं वो घर, तबाह हो जाए, जल जाए वो लोग, उजड़ जाए वो घर। जिस घर के बसने वाले इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में मैं जला दूं। तू कैसे कहता है मेरे घर में बरकत आ जाएगी और मैं नमाज ना पढ़ूं? तू कैसे कहता है सुकून आ जाएगा और मैं नमाज पढ़ने ना जाऊं? जिससे रसूल पाक ही नाराज है, जिससे नबी पाक ही नाराज है और हुजूर फरमाते हैं फलां घर बर्बाद हो जाए, तो अब आज कैसे हो सकता है? खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल चाहता है जला दूं। अगर मुझे औरतों का ख्याल ना होता, अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं जला डालता वो घर। जो घर के रहने वाले कलमा तो पढ़ते हैं पर मस्जिद में नमाज पढ़ ले, कितने हम लोग मजे के साथ, ढटाई के साथ। अब तो सियाने बंदे हो गए हैं, कहते हैं हजरत साहब मैं झूठ नहीं बोलना, मैं एक ही पढ़दा जी। तो मैंने कहा ये बड़ा तूने कमाल कर दिया सच बोल के, ये बड़ा कमाल कर दिया। ओ खुदा के बंदे समझो, इतना जलाल रसूल पाक का। फरमाया मेरा दिल करता है जला दो उस घर को जिस घर के लोग इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। मेरे भाई, मेरे महबूब नाराज हुए। जलाल फरमाया जिन चीजों से, एक तो बहस ना करें कभी भी दीन के मामले में, किसी मुस्तनद आलिम दीन से सही उल अकीदा से रुजू करें, कभी तकदीर के मसाइल पे झगड़ा ना करें, और मेरे अजीज हुदूदुल्लाह के मामले में कभी कभी अपनी राय पेश ना करें, और कभी भी मेरे अजीज शरीयत के मुकाबले में अपनी राय कायम ना करें, और दीन की कभी किसी हद को ना तोड़ें, हुजूर नाराज हो जाएंगे। और कभी भी जितने मर्जी भी जदीद हो जाए,
کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو، کسی تہوار کو، کسی تقریب کو نہ اپنائیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پہ جلال فرماتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں ہیں؟ محبوب نے جلال فرمایا، غصہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے پر غور کیا کریں، اپنے معاملات کو ٹٹولتے رہا کریں۔ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری زندگی سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک اگر کچھ سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر حضور ہی ہم سے ناراض ہو گئے، اگر نبی پاک ہی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو گئے تو دوسرا تو سہارا ہی کوئی نہیں۔ کدھر جائیں گے؟ کس کا منہ تکیں گے؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور محبوب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے والے کام کریں۔ پتا ہوتا ہے، مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے۔ مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر؟ اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ۔ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں۔ 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ والی بات نہ بیان کیا کریں۔ میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب آئے، حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے، جلال نبی کریم کے چہرے پر۔ حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، کیا باتیں کر رہے ہو، تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی، اور میں خبردار، کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ کسی نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما، ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں۔ ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی۔ تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کو اپنی سند ثابت کر۔ ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، جلال فرمایا، جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے۔ پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا، بے ادب پہ۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا، کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا حرج ہے؟ جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں، کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے۔ یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف، جو کہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے، منہ کر کے تھوک دیا، اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا۔ آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے، آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا، تو نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے، نماز والے نبی نے منع کر، تو نہیں پڑھائے گا۔ بھاگا حضور کے دروازے پہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا۔ فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا۔
جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے معافی مل گئی اسے معافی، لیکن امامت کی اجازت ہے۔ جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں، تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبا مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت اور عرض کر دو ترمذی سے، حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں، میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے۔ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کاہے کی ضد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے، ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے ہیں تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے، عثمان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے۔ تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے، تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے میرے نبی کریم۔ پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا، دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے، جلال۔ تیسرا جلال فرمایا حضور نے، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا، حضور بلاتے ہیں، تھپکی دیتے، کہتے ہو یار آہستہ آہستہ پڑھایا کر، چھوٹی نماز پڑھایا کر، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا۔ حضور نے امام کو بلایا، فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے۔ حضور کو جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں، تو نفرت پیدا کرتا ہے، تو نفرت پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر، اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، تمہیں اجازت ہے، یہ تمہیں اجازت۔ جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر۔ امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا، تو یہاں تو جلسہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا جلسہ ہے۔ اے ان مقامی نعت خانے، اے ان ملتانی نعت خانے، اے ان پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعت خانے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا خیر کرے۔ اور پھر نعت خان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیک ہی ہو گئے ہیں، پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم صحیح ہے، جو خود ہی سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، ہم بیک ہو جاتے ہیں، عجیب چکر ہے۔ پھر اس نے 6-7 رکے پکڑے ہوئے، کہنا مینوں فرمائش آ گئی، یہ بھی میں نے فرمائش پڑھنی ہے، یہ بھی ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دے ذرا، ہمیں کوئی نہیں فرمائش کرتا بھی، جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے، 2 حدیثیں سنائے تو صحیح، ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرمائشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو 1.25 منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں، جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام، لمبی نماز پڑھانے والے امام پر اور اتنا سخت جلال فرمایا، اتنا سخت۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام، ملعون، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہے،
زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو، کہ میں آخیا سی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے، یہ ذاتی اناد، یہ ذاتی اناد ہے۔ اس مسئلے میں نہیں، کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر ناراضگی کا، تیسرے نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو، لمبی نمازیں پڑھائے۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ نمبر 4، محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے، جو اپنی چلاکی کے طور پہ نہ حضور کے پاس مقدمہ آیا، ترمذی میں موجود ہے، 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ایک نے کہا جی میری ہے زمین، دوسرے بھائی نے کہا میری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو، آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں دستبردار ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں، تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا، وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آج بھی میں گیا تھا، چکر دیا، 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں، واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے، پیچھے غیبت کرے، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، ممکن نہیں۔ ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محفل میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے ہی نہیں دیا، طاقت ہی نہیں تھی۔ سنے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جلال آتا ہے، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ فلاں نہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں، فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی۔ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن، شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا، تالاب تھا پانی کا، اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تھا ان کی ملکیت۔ پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے، اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے، جب میرے کھیت پانی پی لیں گے، سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا، تیری طرف آ جائے گا۔ اس نے بحث کی، جھگڑا کیا، ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے، پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے، حضور خیال کرتے تھے، حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے، جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا۔ ایسا ہوتا ہے، مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں، سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے، اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے، اب فلاں دن بھی دینا، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مروت کا لوگ، غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو، جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے، ان کی رائے، ان کا موقف درست ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، حضرت زبیر سے فرمایا جا جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے، کھول دیا کر، اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے، ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو، لیکن بعد میں کھول دیا کر۔ اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی، حضور کی نرمی کو دیکھا نا، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں۔ پتہ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں نا، معاذ اللہ آپ کے پھپھی داد ہے نا، اس لیے آپ نے حمایت کی ہے، پھپھی داد ہے، میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا۔ میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی، حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں، مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی، مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے،
مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے. حضور نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے؟ فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس طرح کی بات کرتا ہے تو. جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا. حضور غلطی ہو گئی. حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے جلال کے دریا, اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں؟ جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں. بڑی پنچایت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے, یہ خطا کار ہی نہیں سکتا معاذ اللہ. اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائیں. جھوٹ بولتے ہیں غلط, حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں, نجی زندگی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, نیچے اتر آتے ہیں, گر کر بات کرتے ہیں. اور میرے بھائی, میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر, اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے, جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے, اس پر جلال فرمایا. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے, جو غلط بات کرتا ہے. میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر. ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا. اللہ کے محبوب نا با اختیار ہے. قرآن کہتا ہے یحلی لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں. با اختیار ہے, اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا. ایک صحابی آئے, بخاری میں موجود ہے, نے آ کے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے, رکھا تھا, یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا, ٹوٹ گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا 3 روزے کفارے میں رکھ. اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے. نبی پاک نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا. اب میرے پاس کوئی آتا 2 باتیں پوچھتا, تیسری میں کہتا یار حالی کوئی نہیں, تو عجیب بات کر رہا ہے, میں تو ناقل ہوں, ادھر سے بات پڑھی اور ادھر بیان کر دی, میں کچھ شارع تھوڑا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ. نبی کریم با اختیار ہے, شارع ہے دین کے معاملے میں, تشریح کرتے ہیں نبی کریم سید عالم علیہ السلام دین. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حضور اگر چاہیں تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں, چاہیں تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں. اللہ نے اختیار دیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا. فرمایا چل اس طرح کر, 60 مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا. فرمایا چل 3 کو کھلا دے. کہنے لگا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا, میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا. تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا. حضور با اختیار ہے, ٹوکرا آیا کھجوروں کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور مدینے میں جو غریب ہے اس کو دے دے, تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں. تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے, کھجوریں میں دے دیتا ہوں, جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے, تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا, یہ میرے رسول پاک کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. ایک شخص نے کہا حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا, یا ایک روایت میں 3 پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ, میں تجھے 2 کی معافی دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تہجد بھی پڑھی, اشراق اور چاشت بھی پڑھی, لیکن حضور با اختیار ہے میرے نبی پاک. رسول پاک با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام. لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا, حدود اللہ کا معاملہ, ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا. فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟ جلال فرمایا. فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں, اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی. آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو, اقتدار کی جنگ. دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا, شام سے لے کر عراق تک. لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے, میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے.
लोग किसी ने कोई मजहब का रूप धारा है, कोई धारा है, असल जंग इक्तदार की है। सबको इक्तदार चाहिए और इक्तदार के लिए भाग दौड़ हो रही है। 4 लाख के करीब हलब के लोग कत्ल हो चुके हैं और अभी तक खून से उस जमीन को रोज रंगीन किया जाता है, लेकिन लोग बाजी नहीं आते। अल्लाह के नबी जलाल फरमाया करते, हत्ता कि कोई दरख्त काट देता नाजायज किसी का तो हुजूर उस पर भी नाराज होते और यहाँ गर्दनें काटी जाती हैं। बहरहाल हुदूदुल्लाह के मामले में पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां कदी अपने आप नूं पढ़िया नहीं, भज भज वड़ना वड़ना भज भज वड़ना मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं।